اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید کی حفاظت اور شریعت کی احتیاط۔ شریعت اسلامیہ نے عقیدہ توحید کی حفاظت اور نگہداشت کرنے کے لیے مختلف وسائل اور بے شمار ذریعوں کا اہتمام کیا ہے تاکہ اس عقیدے پر کسی کے سوائے فہمی کے زد نہ پڑے اور کسی دشمن دین کے برے ارادے کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ اس لیے ہم عقیدہ توحید کو تمام اطراف و انکاف سے اور کردار کے اعتبار سے، قول و عمل کے لحاظ سے اور نیت اور قصد کے اعتبار سے پوری حفاظت اور مکمل نگہداشت میں پاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم شرعی احکامات کو باقی سب عبادات اور معلومات کی حفاظت کرنے کی بنسبت عقیدہ توحید کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی واجب اور لازم ہونے کے اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ شریعت عبادت کے اندر مجبور آدمی یا مریض شخص کو کاموں میں رخصت دیتی ہے جو اس پر مجبوری آنے یا مرض لاحق ہونے سے قبل فرض یا واجب تھے، یا مجبوری آنے سے بشتر کھانے پینے کی حرام اشیاء کا اس پر حکم تھا، یعنی مجبوری میں حرام چیزیں بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اعتقادی معاملات میں قطعاً ایسی رخصت نہیں، حتیٰ کہ اقرار جبر کی حالت میں سزا یا قتل کی دھمکی یا جوڑ کٹنے کے اندیشے کے تحت بھی کلمہ کفر زبان پر لانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ شریعت ہر حال میں عقیدہ کی صحت اور سلامتی قائم دائم رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدر فعلیم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کہ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جب ہم ایمان اور عقیدے سے متعلقہ وارد آیات کرینہ میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہم تمام اعتقادی اور ایمانی مسئلوں میں ڈٹ جانے، پختہ رہنے اور جم کر رہنے کی ہی تعلیم پاتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ دوسرے مقام پر بھی فرمایا، آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول مان چکا اس چیز کو جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی مان چکے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اور جب ہم شرعی احکامات سے متعلقہ وارد آیات کرینہ پر غور فکر کرتے ہیں تو ہم مکلفین یعنی شرعی احکامات کے ذمہ دار ان مرد اور پر شریعت میں آسانی اور سہولت ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اسی کے لیے اور جو برائی کرے وہ اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی یوں بھی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے، جس کام سے میں تمہیں روک دوں اس سے باز آ جاؤ، اور جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اسے اپنی استطاعت کے مطابق کر گزرو۔
اس بحث کا حاصل کلام یہ ہوا کہ مسلمانوں کی زندگی میں اعتقادی مسائل کو خاص اہمیت حاصل ہے، ان کے ماضی اور حال کی عام زندگیوں کو محیط ہے۔ ان عقائد کا اتنا بلند مقام و مرتبہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ یہ اس شان بلند کے لائق اور قابل ہے کیونکہ یہی عقائد تو ان کا اصلی دین اور حقیقی اسلام ہے۔ ان کی قوت اور زندگانی کا اصلی سرچشمہ ہی یہی ہے۔ ان کی دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا راز بھی انہی میں مضر ہے، بلکہ یہ عقائد تو مکمل طور پر ان کے جسم و جان میں اور ان کے دین میں موجود ہونے چاہیے۔ اب اس سے متصل ہی یہ دیکھیے کہ آفات بطلبہ سے صحیح عقیدے کو کیسے سلامت اور